بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورہ انبیاء مکی ہے اور 112 آیات و 7 رکوع پر مشتمل ہے. ماقبل کی سورت بنی اسرائیل میں معجزات اور کرامات کا بیان تھا اور فرمایا کہ اولیاء اور انبیاء کی تکذیب بدترین جرم ہے. ان کا استحزاء استحقاق عذاب ہے اور ان کا انکار اور بے حرمتی باری تعالی کے عذاب کو فوری دعوت دینی ہے اور ان کی تکریم اور تعظیم توحید کا تقاضا ہے، کیونکہ انہوں لوگوں نے ہی اللہ کی وحدت فردت سمجھائی ہے. ان تمام معجزات اور کرامات کے برحق ہونے کے باوجود اولیاء غیبدان نہیں ہے. دیکھو اصحاب کاف اور ان کا حال، دیکھو موسیٰ کلیم خضر سے بے خبر، دیکھو ذوالقرنین شرق اور غرب سے ناواقف. اے پیغمبر لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ، آپ بھی ایسا نہ کہے کل کروں گا، کیونکہ غیب کا علم صرف خدا کو ہے. سورۃ مریم میں کہا کہ غیبدان چھوڑو، متصرف نہیں ہے. زکریا علیہ السلام بیٹا مانگ رہا ہے، بی بی صاحبہ نہیں مانگ رہی ہے اور ان کو مل رہا ہے، اور بقیہ انبیاء کا یہی حال. اور سورۃ طٰہٰ میں کہا کہ صرف متصرف نہیں، پریشان حال ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کتنے تنگ تھے، کتنی تکلیف میں تھے، اللہ نے ان کو نجات دی، ان کی عزت اور ان کا احترام بحال رکھا. اور اب سورۃ انبیاء میں کہ صرف حضرت موسیٰ نہیں، حضرت نوح بھی اور حضرت ابراہیم بھی اور حضرت لوط بھی اور حضرت داؤد و سلیمان بھی اور ایوب بھی اور اسماعیل و ادریس و ذوالکفل بھی اور یونس بھی اور زکریا بھی اور یحییٰ بھی اور عیسیٰ و مائی مریم، یہ سب پریشان ہیں. ایک اللہ کو بلانے والے تھے اور ایک اللہ سے مانگنے والے تھے. یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. ماقبل کے ساتھ ربط فرمایا ان کی چیزوں کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، یہ دنیا کی رونق ہے، آزمائش ہے. اقترب للناس حسابهم، قیامت برحق ہے، اس میں یہ چیزیں کام نہیں آئے گی، پکڑ کی لائق ہوگی. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پڑھے اور پڑھوائے، کیونکہ قیامت برحق ہے. اور روز قیامت کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود. یہ کہتے ہیں کاش کہ کوئی آسمانی کتاب آ جاتی، اتنی بڑی کتاب آئی اور اب قیامت قریب ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. قریب آیا لوگوں کو حساب ان کا اور وہ غفلت میں منہ موڑ رہے ہیں. سورہ انبیاء موجودہ ترتیب میں 21 ہے اور نزول میں 73 ہے. سورت کا دعویٰ ہے العبادۃ المخلص للہ و بیان و عجز مصطفی للاخیار. اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندے بھی پریشان رہے اور پریشانی دور کرنا صرف اللہ کا کام ہے. تکلیفیں دور کرنا، مصیبتیں ٹالنا، بلا اور وبا روکنا نہ نبی کر سکتا ہے، نہ ولی، نہ زندہ نہ مردہ. یہ سورہ انبیاء کے مکمل مضامین. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آئے ان کو نصیحت رب کے یہاں سے کوئی نئی. عام مفسرین نے مانا کیا محدث نیا. پھر اشکال پیدا ہوتے کہ قرآن تو محادث نہیں ہے، قدیم ہے. تو اس عاجز اور فقیر نے اردو میں ترجمہ اختیار کیا ہے، غور کرو. نہیں آئی ان کو نصیحت رب کے ہاں سے تازہ دم. محدث کے معنی تازہ دم. تو زبور انجیل تو پرانے تھے، یہ تازہ دم کلام ہے.
الا استمعوه مگر انہوں نے سنا اس کو وهم یلعبون یہ کھیلتے رہے. آیات کے وقت، بیان کے وقت، درس کے وقت مختلف امور میں لگنا کھیل تماشا ہی ہے. لاہیۃ قلوبهم غفلت میں ہے ان کے دل. واسروا النجوى الذین ظلموا چپکے سے سرگوشی کرنے لگے ظالم لوگ. آپس میں کہا هل هذا الا بشر مثلکم نہیں ہے پیغمبر مگر بشر تمہارے جیسے. یہ قابل اعتراض بات نہیں ہے. قابل اعتراض بشر کی نبوت نہ ماننا ہے. ہمارے زمانے کے مبتدئین نبوت مانتے، بشریت نہیں مانتے. وہ بشریت نہیں مانتے، نبوت نہیں مانتے. بات ایک ہی ہے. غور کرو، یہ کہتے ہیں چونکہ نبی ہے لہذا بشر نہیں ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں چونکہ بشر ہے لہذا نبی نہیں ہے. تو ایک صغرا کے منکر ہے، ایک کبرا کے منکر ہے. نتیجے دونوں کے حق میں ایک ہوگا. لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم. اب بدعتی ایک بات کر رہا ہے. وہ کہتے دیکھیں یہ لوگ کفار تھے، اللہ خود کے ظلموا اور نبی کو کہتے ہیں بشر مثلکم. تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یہ کافر اور ظالم کا کہنا ہے. دیکھو یہ ادھوری بات کر رہا ہے، یہ تلبیس پیدا کر رہا ہے. تلبیس ابلیس اس کو کہتے ہیں. جس طرح کو کہ یہ قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، یہ قرآن ہے میں اس کو مانتا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا. اور ظالم دوسری جگہ نہیں اقیموا الصلاۃ، دوسری جگہ نہیں ہے وامر اہلک بالصلاۃ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. یہ تو ایک اور مسئلہ ہے. تو دیکھو آپ بھی جواب اس طرح دیں گے کہ یہ تب ہوتا کہ قرآن میں یہ آیت ہوتی اور نہ ہوتی. قرآن کریم میں رب العزت انبیاء کا ذکر کرتے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. یہ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. یہ تیسرا ان نحن الا بشر مثلکم تمام پیغمبر کہتے ہیں. اس لیے اس قسم کی آیات پر مبتدی کا بیان خالص تلبیس ابلیس ہے اور کچھ نہیں. افتاتون السحر کیا آپ آتے ہیں جادو کے لیے وانتم تبصرون تم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہو. دیکھو قرآن کو کبھی شعر کہتے تھے کیونکہ وہ وزندار ہے، اور کبھی کبھی سحر کہتے تھے کیونکہ اثردار ہے. شعر موزونیت سے اثر کرتا ہے اور سحر معنویت سے اثر کرتا ہے. ساحر اور شاعر حقیقت میں ایک ہے. جو ظاہر الفاظ کے کمال سے کام لے اس کو شاعر کہتے ہیں، جو الفاظ اور حروف کے معنی سے کام لے اس کو ساحر کہتے ہیں. اتنا بڑا خزانہ علم کا دیا کہ دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر آپ میں قدر اور لیاقت ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کہا. شاعر اوزان کے ذریعے کلام بناتا ہے، آپ تعجب کر اللہ ہو گیا بہترین کلام. اور ساحر اس کا لہر پیدا کرتا ہے اور وہ آدمی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرتا ہے، اس کی خوشی کو زہر کرتا ہے، اس کی قسمت کو ستارے مریخ کی طرف کھینچتا ہے. جیسے تلسم کے کرتب کا لکھا ہے تو پیغمبر کو کبھی کہتے ہیں شاعر، قرآن کہتے ہیں وما هو بقول شاعر، کبھی کہتے ہیں وما هو بقول ساحر. اللہ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. فرمایا پیغمبر نے میرے رب جانتے ہیں باتوں کو آسمان و زمین میں، وهو السمیع العلیم وہ سننے جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام بلکہ کہنے لگے پراگندہ خواب ہے، بل افترا ہو بلکہ یہ گھڑتا ہے، بل ہوا شاعر بلکہ دیکھا آپ نے پہلے کہا ساحر ہے اب کہتے ہیں شاعر ہے، کیونکہ کلام کا ظاہر بہت وزندار ہے اور کلام کا معنی اور مطلب بہت زیادہ اثردار ہے. ایسا کہو جیسے میں کہتا ہوں آسانی ہوگی. کہو کہ شعر میں وزن کا طاقت ہوتی ہے اور سحر میں معنی اور اثرات ہوتی ہیں. اللہ اکبر.
فلیاتنا بیایت، لے آئیے معجزہ، کما ارسل الاولون، جیسے گزشتہ پیغمبر لائے. جو گزشتہ پیغمبر معجزات لائے تھے تو تمہارے بڑے مانے تھے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها، نہیں ایمان لایا گزشتوں پر بھی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی. افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ جب ایمان نہیں لانے معجزہ کیوں مانگتے ہیں؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر کچھ لوگ جن کی طرف وحی کرتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر، بس پوچھ لیجئے علماء سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین، اور ہم نے نہیں دیے ان کو ایسے جسم کہ نہ کھائے کھانا. یہ جسم کا تقاضا ہے کھانا، یاد رکھیں. ہاتھ پیر آنکھ چہرہ جس طرح ہم کو بنایا ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ خوب کھاؤ، خوب کھاؤ. کھانا اور اپنے لیے قبر کھودنا دونوں ایک جیسے شاعر و شاعر. اس کھانے کے نتیجے سے ہمارے دن کٹ رہے ہیں، ہماری عمر کم ہو رہی ہے، ہماری سانسیں گٹ رہی ہے. اگر دنیا میں ایسی کوئی تحقیق آئے کہ آدمی بغیر غذا کے جیے 1200 سال تک زندہ ہو، بغیر غذا کے جیے. یہ جو ہم پانی پیتے ہیں، پیشاب آتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، پاخانہ بنتا ہے، یہی ہمارے اندرونی نظام کو کمزور کرتا ہے. اور ہم 60 اور 70 اور اس سے آگے نہیں بڑھتے، بہت کم، قلیل ما ہو. تو کھانا حقیقت میں مخلوقیت ہے، اور کھانا دلیل بشریت ہے، اور کھانا سبب فنا ہے. کیا ہے؟ بس یہ اچھی طرح یاد رکھو. ایسے اعمال و اوراد و وظائف اختیار کر لو کہ کھانا کم سے کم کھائے. آپ نوٹ کر لیں آج کی تاریخ میں اپنی ڈائری میں، اگر کسی نے مار نہ دیا ہے تو مرو گے نہیں. آج کل یہ بھی ہوتا ہے نا، مار دیتے ہیں. یہ میں اس آیت سے ثابت کر رہا ہوں. ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائے. قرآن کو دیکھو ذرا، متوجہ ہو جاؤ. کیا کہا؟ لا یاکلون الطعام، ایسے تو نہیں کہ کھانا نہ کھائے. اور آگے پھر کیا ہوا؟ وما كانوا خالدین، اور نہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. سمجھ گئے کہ اگر کھانا نہ کھاتے پھر ہمیشہ رہتے. فرشتے ہمیشہ ہے یا نہیں؟ اللہ خود ہمیشہ سے ہے یا نہیں؟ کھانا کہاں کھاتا ہے؟ اللہ اللہ منتظر ٹینکئی رہا والا کا یہ بڑا بڑا ٹینکئی رہتا وہ لوگ ہم بس ارے ٹینکئی منہ لے نکلی دا سے منڈاؤ اپا ڈپا 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 کس کے بس نہ قوم درمان اڑے خرم جادوگرا دا تفصیل دار پڑے گا. اور ہم نے نہیں دیے ان کو ایسے جسم کہ کھانا نہ کھائے. ہائے ہائے، یہ کھانا ہماری زندگی کی بھی دلیل ہے. اگر کئی دن تک نہ ملے تو کیڑا مر جائے گا. وما كانوا خالدین، اور نہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں. چونکہ ہمیشہ ان کو نہیں رکھنا تھا اس لیے کھانے کا محتاج بنایا. تو جو ہمیشہ رہے گا وہ کھانے سے بے نیاز ہو جائے گا. مہاتما گوتم بدھ کے لوگ اڑتے ہیں فضا میں، 800-900 سال تک جیتے ہیں. ایک طبقہ ہے ان میں خاص. اتفاق سے ایک سے ملاقات ہو گئی، بات چیت ہو گئی، تو اس نے یہی کہا کہ ہم کچھ صفوف استعمال کرتے ہیں. صفوف، اس سے ہماری توانائی بنتی ہے. میدہ نہیں بھرتے، میدے میں کچھ نہیں ڈالتے. چنانچہ اس نے کہا 6 مہینے ہو گئے کہ میں نے پیشاب نہیں کیا، 9 مہینے ہو گئے قضائے حاجت نہیں ہوئی، لیکن کوئی درد تکلیف پریشانی کچھ بھی نہیں، تمام راستے کھلے. اور ایسے مجھے دکھانے کے لیے وہ ایک دم اوپر ہو گیا کہ جیسے ہم نیچے چلتے ہیں ایسے بھی ہو جاتے، ایسا کر کے اوپر آنا ہو گیا، جسم کا وزن ختم ہو گیا. میں نے پوچھا مہاتما گوتم بدھ پیغمبر تھا؟ کہا بالکل غلط ہے.
میں نے کہا کیوں؟ کا ننگا رہتا تھا، کپڑا نہیں پہنتا، نبی ننگا نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ خون نہیں دیکھ سکتا تھا، کسی جانور کے حلال ہونے کا قائل نہیں، سب کو حرام سمجھتا. ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کیا. فانجیناہم، ہم نے ان کو بچایا. ومن نشاء، جن کو ہم نے چاہا. واہلکنا المسرفین، اور ہم نے ہلاک کیے زیادتی کرنے والوں کو. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے اتارا تمہاری طرف کتاب، اس میں تمہارے تذکرے ہیں. افلا تعقلون، آیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنے پیس ڈالے ہم نے بستیاں. ایک ہے قصر، قصر قاف صاد رے قصر. قصر کے معنی 4 رکعت کو 2 کرنا، یعنی نصف کرنا، ایک چیز کو 2 ٹکڑے کرنا، قصر. دوسرا ہے قدم، قاف ضاد میم، قدم کے معنی 2 ٹکڑوں کو 10 یا 20 یا 30 کرنا. اور تیسرا ہے قسم، قاف صاد میم قسم. قسم کے معنی ہے ان ٹکڑوں کو ایسا پیسنا کہ پہچانے نہ جائے کہ کیا چیز. 3 مرحلے ہیں، قسم، قدم اور قسم. کتنے پیس ڈالے ہم نے بستیاں، تھی ظالم، اور ہم پیدا کر گئے ان کے بعد اور لوگ. فلما احسوا باسنا، جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب، اذا هم منها يركضون، اس وقت ان سے گھوڑے کو ایڑ دینے لگے. است پندور کا رکض کے معنی رقص الدابہ، است پندور کو یہ زین کے نیچے اس کی جگہ ہوتی ہے. جب یہاں وہ پاؤں دے دیں تباہر سے تو نیزہ کھینچ جاتا ہے. گھوڑے کی عجیب عادت ہے، ایک جانور کو کھینچو نا تو وہ رک جائے گا، گھوڑے کو کھینچو تو وہ بھاگے گا، اس کو چھوڑ دو تو رک جائے گا. ایڑ دینا، ایڑ رقص الدابہ، پشتو میں کہتے ہیں پندور کو، است پندور کو. لا ترکدو، اللہ نے کہا مت بھاگو. ورجو، لوٹاؤ. علامہ اترفتم فی، جس میں تم عیش و عشرت کر رہے تھے. ومساکنکم، اور اپنے رہائش گاہوں میں. لعلکم تسالون، شاید تم سے پوچھا جائے، جیسے بڑے تھے اور سب نوکر چا کر پوچھتے تھے. قالوا یا ویلنا، کہنے لگے افسوس، انا کنا ظالمین، ہم ظالم ثابت ہوئے. فضافہ زالت تلک دعواہم، مسلسل یہی رونا ہوگا. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ کر دیں گے ان کو پسا ہوا، بجھا ہوا. وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان و زمین. وما بینہما، ان کے بیچ میں، لاعبین، کھیلتے ہوئے. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، اگر ہم چاہتے کہ بنا لے اس کو کھیل تماشا تو کر دیتے اپنے پاس سے. ان كنا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ مارتے ہیں حق کو باطل پر. فیدمغه، اس کا سر پھوڑ دیتا ہے. فاذا هو زاهق، پس ناگہاں وہ مٹتا ہے. ولکم الویل مما تصفون، تم پر افسوس ہے کیا باتیں کرتے ہو. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے ہیں جو کوئی آسمان و زمین میں. وَمَنْ عِنْدَهُ، جو اس کے پاس ہے. لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، تکبر نہیں کرتے عبادت سے. وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ، نہ افسوس و حسرت کرتے ہیں. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تسبیح کرتے رات دن. لَا يَفْتُرُونَ، اور جھوٹ نہیں گڑتے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض، آیا بنائے انہوں نے معبود زمینی. ہم ینشرون، کیا وہ پیدا کرتے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے ان دونوں میں معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، فساد ہوا ہوتا. فسبحان اللہ رب العرش، بس پاکی ہے اللہ کے لیے جو عرش کا مالک ہے. اما یصفون، ان باتوں سے جی بولتے ہیں. لا یسأل عما یفعل، نہیں پوچھا جاتا ہے جو وہ کرے. وہم یسألون، مخلوق سے پوچھا جائے گا. ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، آیا بنائے انہوں نے اللہ کے سوا معبود. قل ہاتوا برہانکم، آپ فرماؤ لے آؤ دلیل. ھذا ذکر من معی، یہ تذکرہ ہے میرے ساتھ والوں کا. و ذکر من قبلی، گزشتہ لوگوں کا.
بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ اکثر ان کے حق نہیں جانتے، فهم معرضون، منہ موڑتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجا آپ سے پہلے پیغمبر، الا نوحی الیہ، ہم نے وحی کی ان کو، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں ہے معبود مگر صرف میں ہی ہوں، مجھے ہی پوجو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہنے لگے رحمان نے بنائی اولاد، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، چونکہ بہت بڑی تہمت ہے، فوراً جواب دیا۔ ایک بل عباد مقربون، بلکہ فرشتے اس کے عزت والے بندے ہیں، وہ بیٹے کو بیٹیاں کہاں ہیں۔ لا يسبقونہ بالقول، وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں بات کرنے میں، اولاد تو کبھی آگے نکلتی ہے۔ ہم حافظ نہیں ہیں، محمد انور شاہ حافظ ہے، جس شان سے وہ تلاوت کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے حفظ و اتقان نصیب فرمائے ہیں، آپ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے، اور 3 دفعہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ابھی پڑھ لیں۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جس نعمت اور خوشی کو آپ چاہے کہ قائم دائم رہے، اس کے آگے پیچھے ماشاء اللہ پڑھا دو۔ یہ ایک علاج بھی آپ کو بتایا تو فرمایا کہ اولاد تو کبھی ماں باپ سے آگے ہو جاتی ہے، باپ خوش ہوتے ہیں کہ چلو میرا بیٹا احال ہو گیا، کسی اور کے آگے ہونا برداشت بھی نہیں ہوتا، لیکن باپ اولاد کے سامنے ہتھیار ڈالتا ہے کہ بس اب یہ احال ہو گیا، کامل ہو گیا، انشاءاللہ سنبھالے گا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ تو پھر خدا رہا ہی نہیں جس سے کوئی آگے ہو رہا ہے۔ لا يسبقونہ بالقول، آگے نہیں بڑھ سکتے وہ اللہ سے باتوں میں، وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ کے کہنے سے کام کرتے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سفارش تک نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور تمام مخلوقات خاص کر فرشتے خدا کے خوف کے مارے لرزتے۔ اب کیا فرشتوں نے یا عزیر و عیسیٰ نے تمہیں یہ کہا کہ ہماری عبادت کرو؟ ومن یقل منہم انی الہ من دونی، جو کوئی کہے ان میں کہ میں معبود ہوں سوائے خدا کے، فذلک نجزیہ جہنم، ہم ان کو سزا دیں گے دوزخ کی، کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ہم سزا دیتے مشرکوں کو، بے انصافوں کو۔ ذرا بات سنو، انہوں نے کہا فرشتے بیٹیاں ہیں، تو دیر تک ثابت کیا کہ سبحانہ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، دیر تک ثابت کیا کہ وہ سفارش تک نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، اولاد کیا ہو۔ پھر فرمایا اگر خدا کی بیٹیاں ہوتی تو کسی صفت میں تو خدا کی طرح ہوتی، مثلا وہ پھر یہ کہہ دیتے کہ اے لوگوں کبھی کبھی ہماری بھی نماز پڑھا کرو، ہمارا بھی سجدہ کرو۔ فرمایا یہ کسی سے برداشت نہیں، جو ایسا کہے اس کو جہنم میں ڈالو۔ اولاد کے بارے میں بہت کچھ برداشت ہوتا ہے، یہ اولاد نہیں ہے، مخلوق ہے، بل عباد مکرمون۔ قرآن کریم نے اس کا رد جس طرح یہاں کیا کسی اور جگہ نہیں کیا، اور طریقے سے کیا ہے۔ مثلا فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون۔ ایک اور جگہ ان الذین آمنوا ان الذین کفروا لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ سورہ نجم۔ ام له البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ یہ سورہ طور۔ ہر جگہ علیحدہ مضمون ہے، لیکن انبیاء میں اور طرح رد فرما، بالکل جز جز کا رد کر دیا۔ اولاد نہیں ہے، ذات الہی پاک ہے، بندے ہیں عزت والے ہیں، بات نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، سفارش تک نہیں کر سکتے، ڈرے رہتے ہیں۔ یہی حال بزرگان دین کا ہے بارگاہ الہی میں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، آیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے جو کافر ہیں کہ آسمان و زمین آپس میں بند تھے، ادھر دیکھو بند،
یہ میرے دائیں ہاتھ دیکھو بائیں ہاتھ میں چلا گیا بند ہے. کانتا رقا ففتقناہما اے ففتحناہما، ساتوں آسمان اوپر چلے گئے، ساتوں زمینیں نیچے چلی گئی. ففتقناہما صحیح ابن المنذر میں ہے اور صحیح مستدرک میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے عبداللہ ابن عمر نے پوچھوایا ما مانا کانتا رتقا ففتقنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا آسمان سے بارش نہیں تھی، فامطرت، زمین سے کوئی چیز اگتی نہیں تھی، فانبتت. عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ 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 الآن فہمت بأن قد دعا له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفقہ فی القرآن. آج مجھے پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس کے حق میں نبی کی دعا قبول ہوئی، وہ قرآن کا ماہر ہے. یہ ایک زبردست تصویر کی انہوں نے. کانتا رتقا، دونوں پسے ہوئے تھے، یہ بھی برسانے کا قابل نہیں تھا، یہ اگانے کے قابل نہیں تھی. اس کو برسانے کا قابل بنایا، اس کو اگانے کا قابل بنایا. ففتقناہما. اب یہ آپ بھولیں گے اور نہ لکھیں تو میں پھر چھوڑوں گا، آپ کو بورڈ پہ لکھوں گا کہ یہ گلگان اگلے سال تک پڑا ہے. میں روک کر کے ٹائم دیتا ہوں، جہاں میں رک گیا وہاں آپ کا امتحان شروع ہو گیا. اور کیا دو تفسیریں کی رہے آپ. لا الہ الا اللہ. آیا دیکھا نہیں کافروں نے بے شک آسمان و زمین آپس میں گتم گتا تھے، بس ہم نے ان کو کھول دیا. بدعتیان کہتے الم تر کیف فعل ربک. حضرت آپ نے دیکھا نہیں اصحاب فیل کا واقعہ نبی کی پیدائش سے 50 دن پہلے ہوا ہے. حضرت دیکھ رہے ہیں. شاباشی شاباشی. یہاں تو اللہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آسمان و زمین جو ایسے تھے اور میں نے یوں کیے، یہ دیکھ رہے تھے. اس طرح رنگ رخشا ٹگو خان ٹگو خان. یہ جواب سن لو. اولم یرا یہاں مراد ہے اولم یعلم. یہ رویت مراد نہیں ہے، اس مراد علمیت ہے. وہ اتنا کیسے لے لوں، انہیں تو خبر نہیں دی، خبر ہے نا کانا پٹا رہا. زمخشری جار اللہ کشاف. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے بنایا پانی سے ہر چیز کو زندہ. افلا یؤمنون، آئے یہ ایمان نہیں لاتے. پانی اس میں حیات ہے. پانی جہاں پر کھڑا ہوتا ہے وہاں پر گھاس اگتی. پانی پودے کو، درخت کو، گملے کو ڈالو تو ہرا بھرا ہو جائے گا. افطار کے وقت جو طالب علم ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیتے اور پھر مغرب میں اتر آتے ہیں، سبحان اللہ، چہرے ایسے ہوتے جیسے ابھی ابھی معراج کر کے آئے. سبحان اللہ. اور آئے دن تمہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے